کسی کو ضائع نہیں کرتے۔ جو آدمی نیک بن جاتا ہے، اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے راستے نکال لیتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ نیک آدمی تھے، درس حدیث کا حلقہ لگتا تھا، ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہوتے۔ اس وقت کے بادشاہ نے ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے اپنا ایلچی بھیجا، وردی میں سپاہی بھیجا۔ وہ جب پوچھنے کے لیے مسئلہ آیا، حضرت درس حدیث کے حلقہ میں تھے، درس حدیث دے رہے تھے، وہ دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ جو شیوخ ہوتے ہیں، حدیث کے شیخ ہوں یا تفسیر کے، یہ بڑے عاشق ہوتے ہیں حدیث کے، قرآن کے۔ حضرت اپنے عشق میں درس حدیث میں مصروف تھے، وہ دروازے پر کھڑا رہا، بادشاہ کے ایلچی تھا، اندر میں بڑا غصے ہوا کہ میری وردی بھی ہے، اس کو پتہ بھی ہے یہ بادشاہ کا بندہ آیا ہوا ہے، یہ مولوی بڑا متکبر ہو گیا، گھنٹے سے اس نے مجھے کھڑا کیا ہوا ہے۔ جب گھنٹے کے بعد حضرت کی ایسے نظر پڑی تو وہ کھڑا ہوا تھا، پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ اس نے مسئلہ بتایا کہ بادشاہ کی طرف سے مسئلہ لے کر آیا ہوں، تو حضرت نے جو صحیح جواب تھا اس کو دے دیا۔ وہ بڑا غصے ہوا، غصے میں جا کر اس نے صورتحال بڑی عجیب پیش کی۔ اس نے کہا جی وہ مولوی شولوی نہیں ہے جس کے پاس آپ نے مجھے بھیجا ہے، وہ تو کوئی آپ کے خلاف فوج تیار کر رہا ہے، کوئی اس کے پاس کافی تعداد میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے 1 گھنٹہ تو مجھے بادشاہ کا ایلچی ہونے کے باوجود دروازے پر کھڑائے رکھا، پھر بھی اس نے مجھے کوئی صحیح بات نہیں کی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے بھی بڑا بھڑکایا۔ تو بادشاہ نے کیا کیا؟ حکم دیا کہ اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے، یہ جیل میں بند کر دیا جائے۔ بادشاہ کا بیٹا بھی ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتا تھا۔ اس نے جب سنا کہ استاد کے بارے میں یہ حکم ہو گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ بھاگ پڑا، وہاں سے چلا اور چلتے چلتے استاد کے پاس پہنچا، آ کر ساری کارگزاری سنائی۔ کہنے لگا استاد جی ایسے ایسے مسئلہ ہو گیا ہے کہ میرے ابا کو جا کے اس ایلچی نے بھڑکایا، اس نے آپ کی گرفتاری کا اور سزا دینے کا حکم سنا دیا۔ تو جو نیک آدمی ہوتا ہے اس کی توجہ اللہ کی طرف جاتی ہے۔ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کوئی بات نہیں، تیرے بادشاہ نے بھی حکم دیا ہے، ہم بھی اپنے اللہ کے سامنے، بادشاہ کے سامنے درخواست کرتے ہیں، وضو کراؤ، لوٹا لے اور مصلی لے۔ شاگرد جانتا تھا کہ ان کا تعلق اللہ سے کتنا ہے، اگر یہ وضو کر کے مصلی پر بیٹھے، فرمایا ان کے ہاتھ ابا کے خلاف اٹھ گئے کہ 2 رکعت پڑھتا ہوں پھر دعا کرتا ہوں، تو فرمایا پھر میرے باپ کا کچھ نہیں بچے گا۔ تو بھاگتے ہوئے باپ کے پاس گئے اور کہنے لگے میرے استاد نے وضو بھی کر لیا ہے اور مصلی پر بھی بیٹھ گئے ہیں، ابا جان اگر ان کے ہاتھ اٹھ گئے تو پھر تیری نسلیں یاد رکھیں، تباہی کا منظر نسلیں دیکھیں۔ فرمانے لگے یہ بات سنتے ہی بادشاہ کے سر پر تاج نہیں تھا، پاؤں میں جوتے، سر سے تاج، بھول گئے اور ننگے پاؤں ننگے سر بھاگ پڑے اور آ کر ملا جیون سے معافی مانگی کہ خدا کے لیے میرے خلاف ہاتھ نہ اٹھائیں اور میں اپنی بات واپس لیتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں۔ جب بندہ نیک بن جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی بات رد نہیں کرتے۔ حضرت نے ایک عجیب واقعہ لکھا۔